الحمدللہ الذی وحدہ والصلاۃ والسلام علی لا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شتاری مدار شاذلی دامت برکاتہ قدسیہ کے سب سے بڑے صاحبزادے و خلیفہ ہم شبیہ مرشد قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ حکیم ڈاکٹر عبد الواجد قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شتاری مدار شاذلی دامت برکاتہ قدسیہ کے ہمراہ روحانی مسند کے یوٹیوب چینل کے خصوصی پروگرام روحانی دستک کے اسپیشل ایپیسوڈ کے اندر محمد کامران تاریخی حاضر خدمت ہوں۔ میں ڈاکٹر صاحب کو اس خصوصی پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھیا جی ماشاءاللہ کافی عرصے سے میری خواہش تھی، میری تمنا تھی، اور بہت سارے ہمارے پیر بھائی، ہمارے خلفاء سلسلے کے محبین متعلقین کی خواہش رہی کہ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ صاحبزادے ڈاکٹر عبد الواجد شاذلی صاحب کو ضرور پروگرام کے اندر مدعو کریں، اور اس پروگرام کے اندر ان کی حالات زندگی اور قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ سے ایک تعلق اور آپ کی زندگی کے احوال واقعات کا تذکرہ و ذکر ہو، اسی نیت کے ساتھ اس پروگرام کے اندر آپ کو مدعو کیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ کافی عرصے سے ہم نے درخواست آپ کے سامنے رکھی تھی، آپ کی مصروفیت کے بعد آپ نے یہ ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا کرے۔ آمین۔ اور بس ہم پروگرام کو بلا تاخیر شروع کریں گے اور جاننا چاہیں گے، آپ کے ویورز جاننا چاہیں گے، ہمارے ویورز جاننا چاہیں گے، میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے محبین متعلقین اور آپ کی محبین متعلقین جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر عبد الواجد شاذلی صاحب اپنی ذات میں کون ہیں، آپ کی تاریخ پیدائش بھی ہم جاننا چاہیں گے تاکہ ہم آپ کو وش کر سکیں، اور پھر آپ کی حالات زندگی ذکر کر آپ سے سننا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کامران بھائی آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں میاں حضور کی اور میاں حضور کی تمام اولادوں کی محبت رکھی ہے، اور اگر میاں حضور کی اولادوں کا کوئی ادب کرنا سیکھے، محبت کرنا سیکھے، تو وہ آپ سے سیکھے کہ آپ کس طرح میاں حضور کی اولادوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دین اور دنیا آخرت میں عطا فرمائے۔ اور میں اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ بات بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے تمام پیر بھائی اور ہمارے تمام جو ہمارا حلقہ احباب ہے اور ہمارے میاں حضور کا جو حلقہ ہے، اس میں سب سے پہلے لازم و ملزوم یہ بات ہے کہ پیر کے ادب کے ساتھ ساتھ ان کی اولادوں کا ادب کرنا اور پھر اپنے پیر بھائیوں کا ادب کرنا آپ پر لازم ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک آپ کے ریاضتوں کا معاملہ ہے کامران بھائی، میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ پیر خانہ ہوتا کیا ہے۔ صحیح بات۔ پیر خانہ صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں ہوتا، پیر خانہ لوگوں سے مل کر بنتا ہے، اور جب تک ہم سب لوگ ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا پیر خانہ کی کوئی وہ نہیں رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب میں نے اکثر دیکھا ہے، اکثر جگہوں پر دیکھا ہے کہ لوگ صرف اپنی پارسائی کی، اپنی ریاضت کی، اپنی عبادتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنا وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے اتنی ریاضت کری ہے، میں نے اتنی ریاضت کری ہے، اور کسی پیر بھائی کو ڈیگریڈ کرنا یا کسی پیر بھائی کو وہ کرنا۔ سب سے پہلے جو ہمارے میاں حضور نے سبق دیا ہے نا، وہ سبق دیا ہے، میاں حضور نے ایک بات کہی تھی، میاں حضور نے کہا تھا کہ ہمارے دادا مرشد نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا ہمیشہ اپنے پیر بھائی کی عزت کرنا، اور جہاں اپنے پیر بھائی کو کہیں راستے میں ملے، کہیں دیکھو تو اس کے ادب میں کھڑے ہو جانا، اللہ۔ کیونکہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے پیر بھائی کو دیکھا اس نے اپنے پیر کو دیکھا، جس نے اپنے پیر بھائی کی عزت کی اس نے اپنے پیر کی عزت کی، جس نے اپنے پیر بھائی کی مخالفت کی اس نے اپنے پیر کی مخالفت کی۔ آپ کا پیر کا رشتہ کچھ بھی ہے، آپ کا پیر کا رشتہ بڑا گہرا ہے، تعلق ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اگر آپ کا اختلاف اس پیر کے مرید سے اگر ہوگا تو سمجھ لو کہ آپ کچھ بھی نہیں ہے پھر۔ یعنی کہ آپ کی دیکھیں عبادتوں کا تعلق تو ثواب سے ہے جی، وہ رب کا معاملہ ہے، لیکن یہ معاملہ پیر کا ہے۔ اب تم اپنے رب کو راضی کر رہے ہو اور پیر کا خانے میں کیا کر رہے ہو؟
صحیح مطلب رب کو تو تم نے راضی کر لیا جی اور پیر کو تم نے راضی نہیں کیا. صحیح پیر کب راضی ہوتا ہے؟ دیکھو پیر کی نظر میں اس کے سارے بچے محبت میں یکساں ہیں، لیکن اگر کوئی ایک دوسرے سے سبقت لے جاتا ہے تو وہ اپنے تقوی کی وجہ سے لے جاتا ہے، اپنی محبت کی وجہ سے لے جاتا ہے، ورنہ باپ کی نظر میں اس تمام اولادیں برابر ہیں. اللہ جب تک یہ میرا ایک میسج ہے اپنے تمام پیر بھائیوں کے لیے، اپنے تمام مریدین کے لیے، اپنے تمام شاگردوں کے لیے، کہ آپس میں جب کلاس میں ہوں، پیر خانے میں ہوں یا محفل میں ہوں، تو کم و بیش کم از کم جب آپ کا پیر بھائی آپ کو کوئی دکھے تو آپ اس کا ادب میں کم از کم اس سے مسافہ ضرور کریں، اپنے تمام اختلافات ایک طرف رکھ کر. صحیح کیونکہ پیر بھائی سے اختلاف کرنا اپنے پیر سے اختلاف کرنے کے مترادف ہے. اللہ میں نے ایسے ایسے لوگوں کی عبادتیں دیکھی ہیں کہ جن لوگوں نے 10-10 20-20 سال کی ریاضتیں کریں، اور میں خود پرسنلی ان لوگوں کو جانتا ہوں، اور انہوں نے میاں حضور کے مریدوں سے اختلاف کیا، وہ ساری محنت ان پہ پانی پھر گیا. اللہ اور یہاں تک کہ ایسے ایسے شخص کو میں گواہ ہوں اس بات میں جانتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں میں نے، کہ جنہوں نے 141 مرتبہ سورہ یاسین، 131 مرتبہ سورہ یاسین 10-10 سال پڑھی ہیں. اللہ ایسوں کی محنت میں نے ضائع ہوتے ہوئے صرف اس بات پہ دیکھا. کہ وہ مخالفت کرتے تھے اور ضائع ہو گئی. اچھا، مخالفت بھی ان کی صرف ذات کی حد تک تھی. اچھا ایک علمی اختلاف ہو تو چلو سمجھ آتا ہے، صحیح ایک شریعت کا اختلاف ہو تو چلو سمجھ آتا ہے کہ بندہ شریعت کا پیروکار نہیں ہے، شریعت کے مخالفت بات کرتا ہے، شریعت کا پیروکار نہیں ہے، تو اس سے اختلاف رکھا جائے تو جائز ہے. صحیح اس سے اگر اختلاف رکھا جائے، اگر کوئی شخص شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، جی آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کا اگر پیر بھائی بھی ہے، آپ کا مرید بھی ہے، تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہو، صحیح آپ اس کو بتا سکتے ہو، صحیح آپ اس کو 3 دفعہ سمجھاؤ، راہ راست پہ لاؤ. صحیح اس کے بعد پھر تم اس کا ہاتھ اپنے میاں کے سپرد کر دو کہ میاں میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں، میں نے یہ چیز دیکھا ہے اس کے معاملے میں، صحیح آپ اس چیز سے بری و ذمہ ہو. لیکن آپ اپنے شیخ کو نہیں بتا رہے ہو، محلے میں جا جا کے بتا رہے ہو سب کو. صحیح یہ انتہائی بری بات ہے. بھائی غلط بات. اگر مثال کے طور پہ کامران بھائی کہ اگر مجھے کامران سے اختلاف ہے جی تو میں سب سے پہلے کامران بھائی کو بتاؤں گا بھائی مجھے آپ سے اختلاف یوں ہے. جی آپ بولو گے آپ وجہ فرما رہے ہو، میں اس چیز کو دور کر لیتا ہوں، صحیح میں اپنی انا ختم کر دیتا ہوں. صحیح ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو نہ بتاؤں اور میں اپنے ہر پیر بھائی کو رک رک کے بتاؤں کہ کامران یہ کر رہا ہے، بہت غلط. تو میری زندگی بھر کی محنت 1 سیکنڈ میں ضائع ہو جائے گی. ویسے بھی اس کو جو شرع کی روح سے دیکھا جائے تو غیبت کہلاتی. اچھا غیبت ٹھیک ہے، غیبت تو پردہ برائی بیان کرنا. اچھا اب آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ گناہ کا کام ثواب سمجھ کے کر رہے ہو. اللہ یہ اس آپ سب کو گا کے بتا رہے ہو کامران نماز نہیں پڑھتا، اب جبکہ نماز کا تعلق کس کا ہے؟ رب سے ہے. اگر کامران نماز نہیں پڑھتا تو آپ کامران سے کہو گے سب کو گا کے بتاؤ گے. جی جی یہ غیبت آپ کیا ہوگا، آپ کیا بولو گے ایسے لوگوں کو؟ تو یہ ہمارے، میں چاہتا ہوں کہ اس ٹرانسمیشن میں نا میں ایک بیس لے کے چلوں سب کو، جی تاکہ سب کو ایک میسج ملے اور سب اپنی اپنی اصلاح کریں. صحیح. ہمارے حلقے میں پتہ ہے آپ کو کب اس میں اندر ایک نقص پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی انا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، صحیح. جب ہم خود کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھائی میں نے میاں صاحب کے ساتھ اتنا عرصہ گزارا ہے، میں نے میاں حضور کی اتنی خدمت کی ہے، میں میاں حضور سے اتنی محبت کرتا ہوں، صحیح اب میں جو چاہے کر سکتا ہوں. صحیح. جبکہ ایسا نہیں ہے. ہر مرید اپنے شیخ سے انتہا کی محبت کرتا ہے. صحیح. آپ کسی مرید کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کم کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. ہر مرید کرتا ہے. صحیح. اور ہر مرید کی نظر میں اسی کا شیخ خواجہ ہے، اسی کا شیخ فرید ہے، اسی کا شیخ خضر ہے. تو آپ کامیابی کی سیڑھی بڑھتے ہو. لیکن کامیابی کی سیڑھی بڑھنے، اچھا ہم نے دیکھا ہوگا نا، لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اتنی ریاضت کر لی، ہم نے اتنی محنت کر لی، لیکن ہم کامیاب نہیں ہوئے. جبکہ میاں حضور نے بتایا بھی، ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ اس طریقے سے پڑھیں، اس طریقے سے کریں. الحمدللہ ہم نے اس طریقے سے کری، لیکن ہم نے اپنا تجزیہ نہیں کرا. کامیابی کا راز اپنا تجزیہ کرنے میں ہے، اپنے اعمال پہ نظر ثانی کرنے پر ہے، اپنے پڑھنے پر نہیں ہے. اچھا رٹافیکیشن کرنے سے کوئی بھی کامل نہیں ہوتا. اگر رٹافیکیشن کرنے سے کوئی عامل، کوئی بزرگ بنتے نا، تو سب سے زیادہ بزرگ قاری ہوتے. صحیح. سب سے زیادہ رٹا وہی لگا.
کیونکہ وہ صبح شام مدرسے میں بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، جی جی اور قرآن سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور سب سے پہلے ہم نے اپنے معاملات کو سیدھا کرنا ہے، صحیح خاص کر جو ہمارے اپنے مرکز کے معاملات ہیں، ہمارے اپنے محفلوں کے معاملات ہیں، ہمارے اپنے پیر خانے کے معاملات ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے جو اپنا سفر طے کرنا ہے، پھر وہ معاملہ آپ کے شیخ کا معاملہ، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ یار کو یاری سے مطلب ہونا چاہیے، ہاں ہاں، دنیا کچھ بھی کرتی ہے اس کو پرواہ نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ آپ کا مطلب صرف آپ کا مقصود آپ کا شیخ ہونا چاہیے۔ جہاں تک میری زندگی کا معاملہ ہے تو میری زندگی تو ایک عام سی زندگی ہے، اور یہ الحمدللہ کہ مجھے فخر ہے اپنے والد محترم پر الحمد کہ میں اس گھرانے کا ایک چراغ ہوں، بے شک، کہ میرے اندر جو روشنی ہے وہ میرے والد محترم میرے مرشد کی ہے۔ سبحان اللہ، اور الحمدللہ کہ اگر میں اپنے سفر کا آغاز کی بات کرتا ہوں تو میں نے تقریباً اپنی زندگی میں جب میں پیدا ہوا تو اس وقت کچھ معاملات ایسے تھے ہمارے گھر کے، جی کچھ میاں حضور کے، اور اصل میں میری جو والدہ تھی جی وہ ہمارے میاں حضور کے ماموں کی بیٹی تھی، سگے ماموں کی بیٹی تھی، صحیح، یعنی کہ ہماری جو دادی ہے نا، جی اور میرے نانا اور میری دادی آپس میں بہن بھائی ہیں سگے۔ صحیح، تو جب میاں حضور اپنے ریاضتوں کے معاملے میں تھے، اپنی عبادت کے معاملے میں تھے، اور کچھ پڑھائیوں کے معاملات تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک شخص آدھی راتوں کو گھر سے باہر رہے، 3 مہینے 2 مہینے 40 دن بعد جب وہ گھر پہ آئے تو رشتہ داری میں نا کچھ تنازعات ہوتے ہیں کہ یار تم کس چکر میں پڑ رہے ہو، تم کیا۔ تو میاں حضور کے جو معاملات تھے تو اس میں ایک اہم معاملہ یہ بھی آیا ہمارے خاندان کے اندر کہ ہمارے نانا نے آبجیکشن کرنا شروع کری، بھائی آپ یہ جو کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ صحیح، تو میاں حضور نے فرمایا کہ بھائی میں کیا غلط کر رہا ہوں، صحیح، میں اپنے معاملے اپنے کام سے کام کرتا ہوں، میں جی بھائی میں نے آپ کی بیٹی کو تنگ و پریشان تو نہیں کیا، میں نے کچھ ایسے معاملات تو نہیں ہوئے، لیکن وہ معاملات بڑھتے علیحدگی تک پہنچ گئے۔ صحیح، اچھا کامران بھائی، میاں حضور کی جو پہلی شادی ہوئی تھی وہ ہوئی تھی سن 1977 یا 78 میں ہوئی تھی۔ ٹھیک، تو جو پہلی والدہ تھی نا ان سے صرف ہم 2 بہن بھائی تھے، صحیح، پہلی والدہ سے ہم 2 بہن بھائی تھے، ایک میری بڑی بہن ہے مجھ سے جی اور ایک میں تھا، اس کے بعد ہم سے کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ صحیح، اس کے بعد پھر جب علیحدگی کے معاملات ہوئے جی تو ہم 2 بچے اور میری والدہ میرے نانا کے حصے میں آ گئی، صحیح، نانا کے گھر پہ زندگی گزارنے لگے۔ میں حضور پھر اپنے معاملات کی طرف ظاہر سی باتیں تھوڑے سے علیحدگی اختیار کر لی صحیح، جب میری پیدائش ہوئی تھی۔ صحیح، تو میں نے 16 سال تک میں حضور کی تصویر تک نہیں دیکھی تھی اپنے والد کی، یعنی کہ اگر دیکھا جائے کہ جو میرا بچپن تھا نا چھوٹا تھا جی وہ میں نے نہیں دیکھا تھا ان کو، صحیح۔ 15 سے 16 سال تک نہ تصویر دیکھی تھی نہ کچھ دیکھا تھا، صحیح، صرف نام میں جانتا تھا۔ صحیح، کیونکہ ہمارے جو گھر والے تھے تو وہ ہمیں انہوں نے ایک غلط رخ دکھایا ہوا تھا، صحیح، ایک غلط رخ دکھایا ہوا تھا کہ تمہارے جو باپ ہیں، تمہارے جو وہ تھے وہ معاذ اللہ جادو کرتے تھے، صحیح، وہ اس طریقے کا ہمیں ایک ذہن بنایا ہوا تھا ہمارے۔ جی تو اس وقت ہم بچے تھے، ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں پتا جادو کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا، جی لیکن جو ہم اپنے بڑھے آگے وقت میں بڑھے تو اس کے بعد پھر ہوا یوں کہ ہمارے دل میں شوق آیا کہ یہ جادو کیا ہوتا ہے یہ۔ صحیح، اور پھر ایک وقت میں جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت ایک ڈرامہ آتا تھا کامران بھائی، اس کا نام تھا اینک والا جن۔ جی جی تو پھر اس کو دیکھ کے پھر ہمیں جنوں کا اس کا بڑا شوق ہوا۔ صحیح، اس وقت غالباً میری عمر ہوگی 12 13 14 سال کی ہوگی، صحیح، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار میں اب یہ کام سیکھوں گا جادو۔ صحیح، تو میں اس کی تلاش میں اس عمر میں نکلا۔ جی تو اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمارے والد کہاں پر ہیں، صحیح۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ، لیکن یہ ضرور پتا تھا کہ میرے والد یہ کام کرتے ہیں۔ اس وقت رہائش کہاں تھی؟ اس وقت رہائش میری جو تھی وہ 5E میں تھی۔ اللہ تعالیٰ سلمان کو غریق رحمت کرے، جی۔ سلمان میرا بچپن کا دوست تھا، ہاں وہ میرا پیر بھائی بھی تھا اور میرا بچپن کا دوست بھی تھا۔ اس کے ساتھ میرا مطلب کہتے ہیں نا کہ یارانہ ہوتا ہے، ایک بچپن ایک ساتھ گزرتا ہے، ایک عمر ساتھ گزرتی ہے، تو اس کے ساتھ میرا وہ معاملات تھا۔ صحیح، تو وہ سلمان بھی 5E میں رہتا تھا، ہم بھی 5E میں رہتے تھے، اور میاں حضور جو تھے
وہ رہتے تھے کورنگی میں، پہلے کورنگی میں رہتے تھے، پھر وہ کورنگی سے شفٹ ہو گئے تھے نیا آبادی میں، صحیح 583 میں شفٹ ہو گئے تھے. ہمیں نہیں پتا تھا کہاں ہے کہاں نہیں ہے. صحیح. جب میں پیدا ہوا کامران بھائی تو میرا نام رکھا تھا ایک بزرگ تھے خواجہ خورشید حسن نظامی. خورشید حسن. اچھا ان سے بیت ہمارا پورا ننیال تھا. صحیح. وہ نظامیہ خاندان کے بزرگ تھے اور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے سجادہ نشین تھے وہاں کے دربار کے، ان کو سجادگی تھی وہاں پہ. تو بڑے پائے کے بزرگ تھے آپ. اچھا آپ میاں حضور دونوں دوست بھی تھے آپس میں. اچھا سبحان اللہ. جب یہ اختلاف ہوئے نا اس سے پہلے ان کی دوستی تھی. کس کی؟ خواجہ خورشید حسن نظامی کی جی اور ہمارے والد محترم میاں حضور کی. جی. اچھا خورشید حسن نظامی جو تھے نا آپ دعائے حزب البحر کے صاحب دعوات بزرگ تھے. سبحان اللہ. صاحب دعوات بزرگ تھے دعائے حزب البحر کے. تو جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری سب ننیال وہاں جاتا تھا، محفلوں میں جاتے تھے، قوالیوں میں جاتے تھے، تو ہم بھی جاتے تھے. ہم بڑے شریر تھے، شرارتی تھے. تو ہماری والدہ نا مجھے ان کے پاس لے کے گئیں، کہنے لگیں تم اس کو اپنا مرید کر لو. اب ان کی میں باطنی نگاہ کی بات کروں تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے یہ کہا کہ اس کا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ اللہ. مجھے آج تک اپنے اس 14 سال کی عمر کے یہ الفاظ یاد ہیں ان کے. انہوں نے کہا کہ اس بچے کا حصہ میرے پاس نہیں ہے اور یہ اپنی اصل جگہ پہ چلا جائے گا. سبحان اللہ. اس کا جہاں پہ حصہ ہے یہ وہاں پہ خود پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. تو ہماری امی نے کہا اچھا آپ مرید تو کر لو. کہہ رہے نہیں میں اس کو مرید بھی نہیں کرتا. سبحان اللہ. اس کا حصہ میرے پاس نہیں ہے تو یہ میرا مرید بھی نہیں ہوگا. یہ انہوں نے مجھے اپنا مرید نہیں کیا، میرے ماموں کو کر لیا تھا. اچھا ہم خوش ہو گئے. ہم یہ سمجھ لیں کہ دبئی جائیں گے کیونکہ اس وقت ہمارے ماموں دبئی میں تھے. اس وقت ہمارے یہ تھا کہ ہم دبئی چلے جائیں گے. ہم یہ خوش ہو گئے. لیکن کچھ عرصے بعد ہوا جب میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا یہ بڑا کہ میں کس طرح یہ کام سیکھوں میں. تو ہمارے ایک گلی میں لڑکے رہتے تھے، ہمارے رشتے دار تھے، تجمل ان کا نام ہے. وہ سمجھ لیں کہ ہمارے نانی کے سگے بھائی کے بیٹے تھے. رشتے سب رشتے آپس میں گونجتے ہیں یہ. تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں تیرے باپ کو. میں نے کہا آپ میرے باپ کو جانتے ہو؟ کہہ رہا ہاں میں جانتا ہوں. میں نے کہا کہاں ہوتے ہیں وہ؟ کہہ رہے نئے آبادی میں رہتے ہیں. میں نے کہا کیا تم مل کر آئے ہو ان سے؟ کہہ رہے ہاں میں مل کر آیا ہوں ان سے. میں نے کہا کیسے ہیں وہ؟ تو کہنے لگے بالکل تم انہی کی طرح ہو. یہاں تک کہ مجھے جو دیکھتا تھا نا وہ لفظ طارق منہ سے نکالتا تھا. بچپنے میں بھی میرے شکل و صورت میاں حضور کی طرح تھی کیونکہ ان کا بچپنا اسی محلے میں گزرا تھا جس محلے میں ہمارے نانا کا گھر تھا. تو ہر بندہ دیکھ کے مجھے طارق کی بیٹا کہتا تھا، طارق کا بیٹا کہتا تھا کہ اس کا چلنا اٹھنا پھرنا بات کرنا اس وقت بچپن سے میرے اندر یہ عادتیں میاں حضور کی تھیں. تو مجھے محلے والے ان کی پہچانتے تھے. تو اور مجھے جستجو تھی کہ میرا کہاں ہے وہ. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اچھا آپ ایک کام کرو، آپ مجھے نا میاں حضور کے پاس لے جاؤ گے، میرے والد کے پاس لے جاؤ گے. میاں حضور تو ہم نہیں کہتے تھے اس وقت. میں نے کہا میرے پاپا کے پاس مجھے لے جاؤ گے. کہہ رہے یار میں لے تو جاؤں گا لیکن خاندان میں بڑے جھگڑے ہو جائیں گے. میں نے کہا میں تمہارا نام ہی نہیں لوں گا، تو مجھے دور سے خالی دکھا دینا. کہہ رہا ہاں میں تجھے دور سے دکھا دوں گا، باقی تیرا کام. کہنا ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے اپنے بائک پہ بٹھالا. اس وقت میری عمر تھی 15 سے 16 سال کے درمیان، 97-98 کی بات تھی. تو کامران بھائی انہوں نے مجھے اتنی دور اتارا کہ جتنے دور تقریباً 40 قدم چلتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھ سامنے وہ جو شاپ ہے نا دواخانہ میں حضور کا جو بھی ہے، کہہ رہے ہیں وہ ان کی دواخانہ. میں حضور باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے، بینچ پہ باہر بیٹھے ہوئے تھے. میں بائک پہ اترا، میں بائک سے اترا ہی تھا، میں حضور اتنی دور بیٹھے تھے جتنے یہ بیٹھے ہوئے یہاں پر کرسی پر بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے. میں حضور اٹھ کر آئے، روڈ پر آئے چل کر، اور میں اترا. میں حضور نے مجھے چپٹا لیا. سب سے پہلا لفظ جو میں حضور کا میرے کانوں میں گونجا نا وہ یہ تھا کہ تم آ گئے. کیا الفاظ تھا؟ تم آ گئے. میں نے کہا ہاں میں آ گیا لیکن میں بھی جاؤں گا. میرا کچھ سامان ہے، میں وہ سامان لے کر آؤں گا. کہہ رہے ہیں آؤ میں تمہیں گھر والوں سے ملواؤں. پہلی ملاقات میاں حضور کی میری تھی. اچھا میرے آنے سے پہلے میاں حضور ٹہل لگا رہے تھے. تو کامران بھائی آج بھی زندہ ہیں. آپ جانتے ہیں نا کامران بھائی کو جو ملیر والے تھے، ملیر والے کامران بھائی اور مجید بھائی زندہ تھے. تو وہ دیکھ رہے تھے کہ میاں حضور بار بار اٹھ کے نا چکر لگا رہے ہیں جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں. تو کامران بھائی نے بولا میاں سب خیریت ہے؟
کہہ رہے ہاں بس کچھ ہی دن کی پریشانی ہے, کچھ ہی دیر کی پریشانی ہے, اس کے بعد میرے سارے کام آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے. سبحان میاں حضور کے یہ الفاظ تھے, انہوں نے مجھے بتائے. سبحان اللہ. کہہ رہے ہیں پھر آپ آ گئے, پھر میاں حضور نے میرا ہاتھ پکڑا, مجھے بٹھالا اندر. تو میں نے سب سے پہلے میاں حضور سے کہا کہ مجھے جادو سیکھنا ہے. ہمارے ذہنوں میں یہی بات تھی, روحانیت کا تو کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں. اللہ اکبر. تو میاں حضور نے کہا کہ ہاں ہاں تم سیکھ جاؤ گے. منع نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کرتا, صحیح. کہا ہاں سیکھ جاؤ گے, تم پہلے بات تو کرو, بیٹھو تو صحیح. تو کہا آؤ میں تمہیں تمہاری دادی سے ملواؤں. میں نے دادی کو بھی نہیں دیکھا تھا. جی کہنے آؤ میں تمہاری والدہ سے ملواؤں, جی وہ میری اسٹیپ مدر جو تھی. کہنے آؤ میں تمہیں ان سے ملواؤں. جی تو آؤ میں تمہارے چچاؤں سے ملواؤں تمہیں. پہلی ملاقات میری پھر اپنے خاندان اپنے گھر ددیال سے ہوئی. جی پھر میاں حضور نے جب گئے تو میاں حضور کے زبان پہ ایک الفاظ تھے, اور میاں حضور خوشی اور چلا رہے تھے, کہہ رہے تھے فرزانہ 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 دیکھو کون آیا ہے, فرزانہ دیکھو کون آیا ہے. تو ماما کچن میں تھی, اور کوئی کہیں تھا کوئی کہیں تھا, سارے اپنے کام چھوڑ کے آ گئے. کہ پاپا نے کبھی اس طریقے سے اپنا اظہار نہیں کیا محبت کا, جی یا کبھی اتنی خوشی, یعنی کہ 20 22 15 16 سال کی خوشی تھی صحیح. میاں حضور کو. تو میاں حضور خوب چیخے چلائے کہ بھائی دیکھو کون آیا ہے, دیکھو کون آیا ہے, فرزانہ فرزانہ کہنے گے. ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا, تو ماما بھاگتی ہوئی آئی, کہنے لگی واجد آ گیا, واجد آ گیا. تو سب نے مجھے چپٹا لیا. تو بڑی محبت ملی. بابا نے بتایا کہ یہ تمہارے بڑے چچا ہیں, یہ تمہارے چھوٹے چچا ہیں, یہ تمہارے فلاں چچا ہے, یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے, یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے. اب وامق واسق یہ جتنے بھی بھائی ہیں نا, مجھ سے تقریباً سارے 10 سال چھوٹے ہیں, صحیح. سارے کے سارے. صحیح. تو یہ سب چھوٹے چھوٹے تھے. تو سب سے مجھے پاپا نے ملوایا, تو مجھ سے کہا کہ اب تم میرے پاس ہی رہو گے. میں نے کہا میں آپ کے پاس ہی رہوں گا, آپ مجھے یہ چیز سکھانا. ذہن پورا وہی تھا کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے. صحیح. ہم نے اپنی پڑھائی, دنیاوی پڑھائی, سب کچھ اپنا ترک کر دیا تھا. صحیح. تو میں اردو کہنے لگے چلو تم میرے ساتھ جو نا دواخانے پہ میرا ہاتھ بٹایا کرو. تو میں نے دیکھا کہ میاں حضور گرمی کے اندر خود اپنا کام کرتے تھے, دوائیں بناتے تھے, خود اپنے ہاتھ سے بناتے تھے. تو میں نے دیکھا گرمیاں تھیں, اگست کا مہینہ تھا, 28 اگست ڈیٹ تھی اس کی, شاید مجھے یاد ہے, اگست کا مہینہ تھا, گرمیاں تھیں. تو میاں حضور نا املی کے بیچ مسل رہے تھے. تو میں نے جب ان کو دیکھا نا, میں نے کہا آپ ہٹیں, میں کرتا ہوں, مجھے بتائیں کیا کرنا ہے. سبحان. تو میں نے کہا اچھا تم ایک کام کرو, اس میں سے نا بیج نکالو, اس کو چھانو, پھر مجھے بتانا. پھر میں نے اس کو چھانا, پھر چینی وینی ڈال کے نا اس کا کام تیار کرا. پھر میں نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا جو طب میں جو کام سیکھا تھا نا, وہ میں نے جوارش بنانا سیکھی تھی. جوارش چکسیر میدا, جو آج تک میرے دواخانے میں بنتی ہے, اور آج تک میں حضور کے دواخانے میں بنتی ہے, وہ میں نے وہ بنانا سیکھی. اس کے بعد پھر میاں نے مجھے شرٹ دی, شرٹ چیک کرنا سکھائی. پھر میں حضور نے مجھے کام کرنا سکھایا آہستہ 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 آہستہ. تو جب ہم کرتے 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 جب ایک وہاں پر آئے, اسٹیج پر آئے, تو میں حضور نے فرمایا کہ اب تم, سب سے پہلی پڑھائی میں حضور نے مجھے جو دی تھی نا, وہ کہا تھا گھر میں نہیں پڑھنا, مسجد میں پڑھنا. صحیح. تو ہمارے گھر کے سامنے اشہد القرآن مسجد تھی. تو میری عمر 16 سال کی تھی. صحیح. تو جب میں وہ نماز پڑھنے جاتا تھا نا عشاء کے بعد, تو امام صاحب بولتے تھے بھائی تو کیا وظیفہ کرنے آ جاتا ہے, تیری عمر کیا ہے وظیفہ کرنے کی. جی. میں نے کہا بھائی وہ وظیفہ دیا ہوا وہ کر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ تو کسی لڑکی وڑکی کے چکر میں تو نہیں ہے نا, اس کے چکر میں کوئی وظیفہ تو نہیں کر رہا نا. میں نے کہا نہیں بھائی میرا کوئی ایسا چکر نہیں ہے, مجھے صرف پڑھنا ہے. تو پھر امام صاحب سے ایسی بات چیت ہو گئی تھی, وہ چابی دے جاتے تھے, میں وہاں اپنا سبق پڑھتا تھا. 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا سبق ہوتا تھا, وہاں سے آ جاتا تھا. پھر میں نے مجھے ڈاٹ کی پریکٹس دی تھی. ڈاٹ جو ہمارے الحمدللہ روحانی سفر کا جو بیس ہے نا, پھر مجھے میں نے ڈاٹ کی پریکٹس دی تھی. کہا تھا اب اس ڈاٹ کی پریکٹس کو دیکھو. اس کو ہمیں نہیں پتا تھا ڈاٹ کیا ہے, لیکن آج پتہ لگے وہ ڈاٹ ہی سب کچھ تھا. پھر ہمیں میاں حضور نے ہر 40 دن بعد کوئی نہ کوئی عمل, کوئی نہ کوئی عمل. پھر وہاں سے پھر ایک الگ گھر لے کے دے دیا کرائے پر. میں نے کہا تھا یہ کام گھر پہ نہیں ہوتے. آئی بس سمجھ میں. مسجد سے پھر میں گیا تھا قبرستان. پھر 40 دن میں نے قبرستان میں پڑھائی کی. پھر اس کے بعد پھر میری پڑھائی ہوئی گراؤنڈ میں, کھلے میدان میں. ہمارے سیکٹر 2 کا گراؤنڈ تھا, وہاں کتے بہت تھے. تو میں ایک دائرہ حصار کھینچتا تھا اصحاب کہف سے, تاکہ کوئی کتا اس دائرے میں نہ آئے. اس کے بعد اپنا سامان رکھ کے پڑھتا تھا. وہاں پڑھائی کری. پھر میں حضور نے کہا یار اب حالات صحیح نہیں ہے. اس وقت ان کا چکر شروع ہو گیا تھا متحدہ کا نا, حالات بہت خراب ہو گئے تھے.
تو میاں حضور نے فرمایا کہ تم ایک کام کرو, میں تمہیں گھر کرائے پہ لے دیتا ہوں. میاں نے مجھے گھر کرائے پہ لے کے دیا, ٹھیک ہے, اس میں کارخانہ بنایا. میں نے کہا تم دوائیں بھی بناؤ اور اپنا کام بھی سیکھو. وہاں سے ہماری زندگی کا آغاز ہوا. وہاں سب سے پہلے جو حاضری ہوئی تھی نا, وہ ہوئی تھی عبیر بن السان کی. عبیر بن السان, یہ جنات ہیں. وہ سمجھ لو کہ میری خدمت میں کافی عرصہ رہے, اور ایسے رہتے تھے کہ ارشاد بھائی آج زندہ ہیں, میں حضور کی خدمت میں ہیں, دوائیں بناتے ہیں. کامران بھائی میں ان سے شربت بھرواتا تھا, دوائیں بھرواتا تھا, کیپسول بھرواتا تھا, سب کرواتا تھا ان سے, جنات سے, ان جناتوں سے کام لیتا تھا. اور باقاعدہ میں آرام کر رہا ہوتا تھا, وہ کام کر رہے ہوتے تھے. صحیح. اور رات میں کام کر رہا ہوتا تھا, وہ آرام کر رہے ہوتے تھے. صحیح صحیح. تو اس طرح ہم نے یہ کام پھر میاں حضور, اچھا میاں حضور نے سکھایا بھی دل سے. سبحان اللہ. ایک سے ایک اعلیٰ سے اعلیٰ اعمال جو نا میاں حضور کے ہاتھ کے تحریر, آج میرے پاس کچھ نہیں کم از کم و بیش بھی جو نا 15 سے 20 میاں حضور کے ہاتھ کی لکھی ہوئی بیاضیں ہیں جو میرے حصے میں آئی. اور میں نے چھپا دیا. جب میاں حضور نے مجھ سے مانگا نا, میں کہا مجھے نہیں پتا, ڈھونڈنا پڑے گی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے دی تو گئی. وہ ایک دو دفعہ غصے ہوتے ہیں, اس کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. ساری بیاضیں میرے پاس ہیں. ابھی جو عملیات کے سلطان میں ایک سلسلہ شروع کیا ہے نا, اس میں انہی بیاضوں میں سے اعمال نکال کر لوگوں کو میں تعلیم کر رہا ہوں, کیونکہ یہ ہمارے سلسلے کا ہے, ہمارے خاندان کا حصہ ہے یہ. جب میں نے کام شروع کیا تو اس وقت میں اپنے بھائیوں کو جو شارق فائق فراد ہے نا, میں ان کو فٹر بنا کے دے کر ان کو بستر پر سلا کے جاتا تھا پڑھائی پہ, کیونکہ اس وقت ماسیوں کا چکر تو تھا نہیں گھروں میں. تو رات کا کام جو ہوتا نا میاں حضور کا, میں خود کرتا تھا. مجھے میاں حضور کا کام کرنے کا اتنا شوق تھا, یہاں تک کہ میں گھر کے سارے کام میاں حضور کے کپڑوں پہ استری کرنا, ان کے پریس کرنا, یہاں تک کہ اگر کوئی بٹن بھی ٹوٹ جاتا تھا نا تو میں اپنی والدہ کو ٹاکنے نہیں دیتا تھا. میں کہتا تھا میں کروں گا. اگر لائٹ چلی جاتی تھی اور پنکھا میرے ہاتھ میں ہوتا تھا تو 2 گھنٹے کا لائٹ نہیں ہے تو میں پنکھا چل رہا ہوتا تھا. یہاں تک کہ ہماری والدہ بولتی تھی لیٹ جا تو سو جا, میں کہتا تھا نہیں, ان کی آنکھ نہ کھلے. اور میں سمجھتا ہوں یہ انہی ادب کا, انہی محبتوں کا, انہی محنت کا صلہ تھا جو آج ہی ہمارے حصے میں. جب کامران بھائی ہم نے یہ کام کیا نا, جب ہم دیکھتے تھے, جب لوگ دیکھتے تھے کہ یار یہ جناتوں سے کام لیتے ہیں اور یہ بڑا وہ بندہ ہے, بڑی بڑی کاریں, اس وقت بڑی بڑی کاریں باہر آ کے کھڑی ہوتی تھی کہ اس لیے کہ یار اس بچے سے ملنا ہے. اس وقت ڈاکٹر تو تھے نہیں, ہم نے پڑھی ہوئی نہیں تھی, تو اس بچے سے ملنا ہے. ہم اپنا آرام سے سکون سے اٹھتے تھے 11-12 بجے تک, کیونکہ دواخانہ کھولنا ہوتا تھا مجھے. میں اٹھتا تھا, باہر آتا تھا, سلام کرا, ملا, چلا گیا. ایک اندر سے نا ایک وہ کہتے ہیں نا قوت کا نشہ ہونا, ایک طاقت کا نشہ ہونا, وہ ہمارے اندر تھا. اور اتنا غرور ہو گیا تھا کامران بھائی, اتنا تکبر ہمارے اندر آ گیا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. جب میاں حضور نے ہماری کیفیت دیکھی نا, ایک دفعہ معاملہ یہ ہوا کہ میں دوپہر میں کام کرتے کرتے نا بڑی تھکن ہوئی تھی, میں سو گیا. میاں حضور دواخانے سے اٹھ کے آئے, انہوں نے دیکھا میں سو رہا ہوں, گہری نیند میں تھا, مجھے ہوش نہیں ہے. ہماری والدہ بیٹھی ہوئی تھی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو والد میرے سرانے بیٹھ گئے اور میرے سر کو نا ایسے سلانے لگے, جیسے کچھ کرتے نا, جیسے تیل لگاتے ہیں سر میں, اس طریقے سے یوں کر رہے تھے اور کچھ پڑھ رہے تھے. تو ماما نے بولا, ہماری والدہ نے, کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ گردن ہلائی کرنے لگے. میں بالکل گہری نیند میں تھا, مجھے ہوش نہیں تھا. اچھا خیر, میں سوتا رہا. پھر میاں حضور اٹھے, اٹھ کے آگے بیٹھ گئے. تو ہماری والدہ نے پوچھا تم نے کیا کر رہی تھی, کہہ رہے میں اس کے اندر سے اس کا غرور ختم کر رہا تھا, اس کے اندر تکبر ختم کر رہا تھا جو اس کے اندر ہو گیا تھا. مجھے میاں نے نہیں بتایا یہ. جب میں اٹھ کے چلا گیا, اپنے معاملہ چلے گیا. پھر رات ہوئی, رات کو میں اپنی والدہ سے بیٹھ کے ہر قسم کی بات کرتا تھا, ہر قسم کا ہنسی مذاق, ہر قسم کا وہ ہوتا تھا. تو مجھے والدہ نے بتایا میری کہ آج تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ تمہارے باپ نے یہ بول رہے تھے کہ تمہارے اندر کا تکبر ختم ہو گیا. جب میرے کانوں میں یہ الفاظ آئے نا, آپ یقین کرو کامران بھائی, یہ اس کانوں کے الفاظ تھے. یا میاں حضور نے جو کرا, جو پڑھا, جو کیا, آج تک ذرہ برابر کوئی ہمارے اندر وہ غرور و تکبر نہیں ہے. الحمدللہ. ورنہ ہم انسان کو نا ایک طاقت کا نشہ تھا. ابھی طاقت نشہ کسی کو بھی مل جائے نا, وہ کچھ بھی اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے. اور یہاں تو 40 دن کا کوئی کسی کو چلا کرا دیں تو وہ اپنے آپ کو ابو الوقت بن جاتا ہے. صحیح بات.
اچھا عبید بن انسان کی جو دعوت تھی وہ پہلے عمل کے بعد عطا ہوا تھا؟ نہیں، پھر وہ تقریباً سب سے پہلا عمل میاں حضور نے کون سا کروایا؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. اور سورہ فاتحہ میں جو میاں حضور نے سب سے پہلا عمل کرایا تھا نا، وہ کرایا تھا ام الفا کا، ام الفا. صحیح. جس کا ذکر میاں حضور نے کرا ہے. جی سب سے پہلا عمل ام الفا کا کیا تھا. اور جو ام الفا ہے نا، جی یہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ اور کنیزوں میں سے ہیں. سبحان اللہ. یہ سمجھ لیں کہ موکلان میں مونس ہیں سبحان ام الفا جو ہے. اللہ. جی صرف سورہ فاتحہ کا یہ واحد کمال ہے کہ اس کی جو موکلان ہے نا، یہ ام الفا ہے. اور اس کی قوت، اس کی جو طاقت تھی، وہ تمام اعمال پر غالب تھی. سبحان اللہ. کیونکہ جو حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کی خادمہ ہوں گی، کنیز ہوں گی، ان کا کیا ہوگا. اچھا، حاضری جو میں نے کی تھی نا، وہ کری تھی میں نے سورہ ناس کی تکرار کے ساتھ. صحیح. اس وقت کہ جب ہمارا وہ دور تھا، اس وقت ایک سورج گرہن ہوا تھا. صحیح. اور ایسا سورج گرہن ہوا تھا جو کافی صدیوں کے بعد ہوا تھا. جی آپ کو شاید یاد ہو کہ جب دن کے اندر پورا اندھیرا چھا گیا تھا. اچھا گیا تھا. بالکل. اس وقت میاں حضور نے مجھے قبرستان بھیجا ہوا تھا. صحیح. میرے ساتھ ہمارے 2 پیر بھائی کو بھیجا تھا. صحیح. ایک عظیم بھائی تھے، ایک میں تھا، اور ایک کوئی اور تھا، اس کا مجھے ذہن میں نہیں، ہلکا ہلکا یاد ہے. لیکن عظیم بھائی کا 100% یاد ہے، کیونکہ وہ میرے برابر بیٹھے تھے. وہ چیخ مار کے اٹھے تھے. ہاں، عظیم بھائی چیخ مار کے اٹھے تھے جب میں یہ عمل کر رہا تھا وہاں پہ نا. تو میں اپنا عمل کر رہا تھا. جب اندھیرا چھایا نا، پورا ایسا ہو گیا تھا جیسے رات ہو گئی. وہ ایک پہر کے لیے ہوا تھا، ایک لمحے کے لیے، کچھ منٹوں سیکنڈوں کے لیے ہوا تھا. اس کے بعد روشنی ہو گئی تھی. اس وقت میں نے وہ عمل کیا تھا سورہ ناس کی تکرار کا. تو میں نے ان سے بولا، میں نے کہا بھائی تم نے چیخ کیوں ماری ہے؟ وہ کہہ رہے میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایک بڑا سا ہنستا ہے، وہ تمہیں نکل رہا ہے. میں نے کہا لو جی، ایک تو گئے. میرا کیا ہوا؟ جبکہ وہ ان کی کامیابی کا تھا. صحیح. اگر وہ چیخ نہ مارتے تو وہ کامیاب ہو جاتے. صحیح. تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ، قبرستان میں بہت ہوتا تھا ہمارے ساتھ معاملات. ایک دفعہ ایک ہمارے وہ تھا، پیشنٹ تھا، پیشنٹ کہوں گا، لیکن وہ پھر بعد میں ہمارے ساتھ بیٹھ گیا تھا. پھر وہ میاں حضور کا مرید ہو گیا تھا. اس کا نام تھا نعیم. آج بھی آتا ہے وہ، آپ نے شاید اس کو دیکھا ہو، نہیں دیکھا ہو. لانڈی میں رہتا ہے کہیں. جی. تو ہم اس کو نعیم کہتے تھے. بالی کے نام سے تھا یا کس نام سے تھا، نعیم اس کو ہم بولتے تھے. وہ کسی لڑکی کے چکر میں تھا. صحیح. تو اس وقت وہ میرے پاس صبح صبح ناشتہ لے کے آتا تھا. کچھ آتا کہ یار میرا یہ کام کر دو، اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے. صحیح. میں نے کہا اچھا تو ایک کام کر، تو نا قبرستان جا کے نا سلام کر، اور وہاں سے قبر سے نا 7 کنکر اٹھا کے لے، تیرا کام ہو جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے. صحیح. کہہ رہا دیکھ لو اگر نہیں ہوا. میں نے کہا ہو جائے گا. آپ ہی قبرستان گئے. کہہ رہا یار مجھے ڈر لگتا ہے، آپ میرے ساتھ چلو. میں نے کہا نہیں تو خود جا اکیلا جا. کہہ رہا دیکھ لو واجد بھائی. میں نے کہا نہیں جا. اب یہ گئے، ابھی قبرستان میں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا السلام علیکم. آواز آئی وعلیکم السلام. یہ میرے بعد آیا ہانپتے کھانپتے ہاتھی، پورے پسینہ نکلا ہوا. میں نے کیا ہو گیا؟ کہہ رہا بھائی نہیں کرنا مجھے یہ کام. میں نے کہا اچھا چل میرے ساتھ چل. وہ بعد میں حجت کرنے لگے، یار پلیز بھائی کر دو کر دو. پھر 7 کنکر لے کر آئے. میں نے کہا اچھا ایک کام کر، اب یہ کنکر میں نے تجھے پڑھ کے دے دیے ہیں، اب تو نا اس لڑکی کے گیٹ پہ جا. ٹھیک ہے، رات کے ٹائم جب کوئی نہ ہو نا، تو ایک ایک پتھر نا دروازے میں ماریو، اور یہ کہہ کے ماریو کہ میں تجھے لینے آؤں گا، اگر کسی میں ہمت ہے تو روک لے. 7 کنکر ماریو اور آ جائیو. کہہ رہے ٹھیک ہے. اب جب شام ہوئی، ابھی کنکر لے کے گئے، لائٹ گئی ہوئی تھی، اب کوئی بھی نہیں تھا، گلی سناٹا تھی پوری. ان کو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا جبکہ سب تھے. گھر کے باہر پہلے چبوترے پہ لوگ بیٹھا کرتے تھے، اس کے بھائی باپ سب بیٹھے ہوئے تھے، اس کو نظر نہیں آئے. اب یہ کنکر لے کے کھڑے ہوئے. اب انہوں نے ادھر دیکھا کوئی بھی نہ. انہیں ناڑ گڑا تجھے لینا آؤں گا، کتنی ہمت ہو تو روک روک. ایک کنکا مارا، اس کے بھائی نے اس کو پکڑا، اس کی آنکھیں کھلی، اس کو اتنا مارا. جب یہ پٹ رہا تھا نا، تو اس کے ساتھ جو لگا تھا نا، وہ کہہ رہا تھا ارے جیسے میرے سر کا. طبیعت سے اس کی دھلائی ہوئی. پھر وہ وہاں سے نکلا، پھر میرے آگے چیخ چیخ کے بولا ارے جیسے. میں کہا تیرا بھوت اترا نہیں اترا. اچھا جوان کا بچہ پکا اپنے معاملے میں، کہہ رہا کرنا مجھے یہی ہے.
پھر میاں حضور کو انہوں نے مجھے بلایا, پھر انہوں نے تھوڑی سی مجھے کلاس لی, پھر اس کا پتہ نہیں اس کا میں نے کام نہیں کیا تھا کیونکہ وہ کچھ معاملات بہتر نہیں تھے اس کے حق میں, پھر وہ چلا گیا تھا. یہ بڑا عجیب, بہت اچھا, وہ آج تک یاد ہے, آج تک وہ آتا ہے دفعہ آنے پہ, آج بھی وہ مجھے دیکھتا ہے نا, کتنے ہی مریض ہو میرے, کتنے پیشنٹ ہو, وہ چیخ مار کے بولتا ہے ارے جی, کیونکہ وہ کٹے تھے نا صحیح کر کے, ان کو یاد ہے وہ اچھی طرح. اب تو ماشاءاللہ اس کے بھی بچے ہو گئے, اب تو وہ سلسلے کا کام کر رہا ہے ماشاءاللہ. میاں حضور نے اس کو نادے لی یا کچھ عمل تعلیم کیا ہے, بتا رہا تھا مجھے, اور لوگوں کا علاج و معالجہ کرتا ہے وہ. اب ماشاءاللہ وہ صحیح راستے پر آ گیا. تو ایسے بھی لوگ تھے جو عورتوں ہو گئے, لڑکیوں کے چکروں میں آئے, اور پھر وہ میاں حضور کی صحبت میں جب ان کو ملی, پھر وہ کہیں سے کہیں نکل گئے. عبید بن انسان کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ ان کی دعوت کون سے عمل سے ہوئی تھی؟ ان کی کوئی دعوت نہیں تھی, صحیح, وہ خود آئے تھے. صحیح. ان کا آنے کا ماجرا کچھ یوں تھا کہ کارخانے میں نا ہمارے میرا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, کمرہ اتنا بڑا تھا کامران بھائی کہ آپ پیر اگر پھیلا کے بیٹھے نا تو پیر سکڑ کے بیٹھے. صحیح. شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو نہیں دیکھا ہو, وہ کارخانہ جو تھا اس وقت میں پڑھ رہا تھا. عمل مجھے یاد نہیں ہے میں کون سا عمل کر رہا تھا, لیکن وہ اس عمل کے نہیں تھے, لیکن وہ خود آئے تھے. ایسا لگ رہا تھا ان کو کسی نے بھیجا ہے, اور گمان یہ تھا کہ میاں حضور نے بھیجا ہو یا کسی اور نے بھیجا ہو, واللہ عالم بصواب. نہ آج تک یہ کچھ خبر ہوئی. تو میں اپنا کام کر رہا تھا, تو ایسے نا تیز ہوا چلی, دھب 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 دھب, ہمارے دل میں خوف آیا, پسینہ نکلنے لگا میرے اندر سے نا. ایک ڈر تھا. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں ڈرتے, لیکن جب ہوتا ہے نا تو ہم نے بڑے یعنی کہ ہم خود ڈر گئے تھے. اگر میں اپنی بات بتاؤں, ہمارے اندر خوف طاری ہو گیا تھا, پسینہ ہو گیا تھا, اوسان خطا ہو رہے تھے. ایک لمحے کے لیے ایسا ہوا کہ جسے کسی نے پیچھے ہاتھ پھیرایا کمر پہ, ریڑھ کی ہڈی پہ. اور جب ہاتھ مجھے محسوس ہوا کہ ہاتھ پھیرا ہے کسی نے, اس کے بعد ایسی ٹھنڈک میری ریڑھ کی ہڈی میں لگی جیسے پیپرمنٹ کی ہوتی ہے, مینتھول کی ہوتی ہے, ٹائم جب ہم ٹافی کھاتے ہیں ہمارے حلق میں ٹھنڈک ہوتی ہے, وہ ٹھنڈک مچی اور ایسا پرسکون ہو گیا جیسے ٹھہرا ہوا سمندر. پھر وہ سامنے کھڑا ہوا تھا, ہمیں کچھ وہ نہیں تھا, ڈر و خوف نہیں تھا. اور ڈر و خوف شیخ ہی نکالتا ہے, خود نہیں نکلتا. لوگ بولتے ہیں نا کہ آپ ہمیں عمل دے دیتے ہو اور ہم پہ توجہ نظر نہیں رکھتے, تو یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. ایسا نہیں ہوتا. جو شیخ تمہیں عمل دیتا ہے نا وہ تم سے زیادہ تمہاری نگرانی کرتا ہے. تو پھر وہ عبید بن السان ہمارے ساتھ رہے, کچھ عرصہ رہے, اور ایسے رہتے تھے جیسے ہم اور آپ, عام انسانوں کی شکل و صورت میں. کبھی اس میں آتے تھے, کبھی بالکل الگ شکل میں, کبھی کسی بلی کی شکل میں آ گئے. ایک دفعہ تو بچھو کی شکل میں میرے بستر پہ آ گئے تھے, میں نے جھڑک دیا تھا سارا, اور میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا. میں نے میاں کو بتایا, میں اس کو سمجھاؤ گے اس میں نہ آئے کرے, انسان بن کر آئے کرے, کسی دن میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا. ہاں, لوگ کہتے ہیں آسان ہے, آسان نہیں ہوتا. کہ جب آپ کے بستر پہ جب بچھو ہو نا, جب کوئی ٹائپ کی چیزیں ہو نا, تو آسان خطا ہو جاتے ہیں انسان کے. میاں حضور کی صحبت میں بھی اجنہ رہے بہت, ان کے حوالے سے کچھ واقعات. میاں حضور کی صحبت میں جنات رہے, ٹھیک ہے. ہمارے چچا جو تھے نا وہ تھوڑے سے جھگڑالو جو ہوتے ہیں نا, کہ وہ دنیاوی معاملات میں رہنا اور اس میں رہنا, اس میں زیادہ رہتے تھے. ان کے آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے تھے. تو ایک دفعہ نا ایک بہت بڑا جھگڑا ہو گیا تھا. تو میاں حضور پڑھائی پہ بیٹھے ہوئے تھے اپنا, تو وہ آگے گھر میں آگے گھس گئے. تو بہت سارے لوگ تھے, مطلب اتنے کہ کم و بیش اگر میں کہوں 100-150 لوگ تھے تو اس میں کوئی وہ نہیں. وہ ان کو مارنے کے لیے آئے تھے. تو جب میں نے دیکھا, پھر اس وقت میں میاں حضور کے ساتھ تھا, تو میاں نے سوچا کیا ہوا, کہہ رہے بھائی ایسا مسئلہ ہو گیا. پاپا اٹھ کے گئے, پاپا نے دیکھا ان کی طرف, آئی بس سمجھنے, پاپا نے 3 الفاظ کچھ کہے, وہ مجھے یاد نہیں ہے. اس کے بعد وہ جو جتنا بھی ہجوم تھا نا وہ سب چھٹنا شروع ہو گیا, سب اپنے اپنے چلے گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ایسے بہت سارے واقعات, بہت سارے معاملات ہیں. ابھی کچھ یاد آتا رہے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا, ابھی جیسے جیسے معاملات یاد آتے رہیں گے نا. آپ کے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا دیو کے حوالے سے, وہ کیا معاملہ؟ ہاں, وہ ہمارے ایک پیر بھائی تھے, سیکٹر 2 میں رہتے تھے جی. تو وہ سورہ رحمان کی دعوت دے رہے تھے. مطلب وہ شخص سورہ رحمان کم و بیش 100 سے زیادہ روز پڑھتا تھا. تعداد مجھے یاد نہیں رہی, لیکن اس سے زیادہ پڑھتا تھا. اس وقت وہ میرے سینئر تھے, میں جونیئر تھا.
صحیح. تو وہ سورہ رحمان کی دعوت دے رہے. ان سے میری بہت اچھی دوستی بھی تھی, ہم دونوں باتیں کرتے رہتے تھے. ان کو بخار چڑھ گیا. اب ان کا گھر پاپا کے گھر سے اتنا دور تھا کہ اگر ہم 200 قدم چلیں یا 600 قدم چلیں تو فاصلہ بنتا ہے. جی. کتنا فاصلہ بنتا ہے کہ اگر میں بھاگوں اس گھر سے اس گھر تک کے لیے تو تقریباً 5 منٹ تو لگے مجھے بھاگنے میں. صحیح. ان کو بخار شدت 103 104 105 بخار چڑھا ہوا. ان کی حالت بہت تھی. تو میں ان سے ملنے گیا, میں گھر گیا ان کے, وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, تپ رہے تھے. میں نے ان کو دیکھا, میں نے بولا ماما تمہارے حالات تو بڑے ڈسٹرب لگ رہے ہیں مجھے, تم نے یہ کرا کیا ہے یہ؟ کہہ رہے ہیں کیوں, کیا ہوا؟ میں کہا تمہارے معاملات بگڑ گئے یہ. اس وقت میرا بھی ابتدائی وقت تھا, صحیح, میرا بھی ابتدائی وقت تھا. میں کہا تمہارے معاملات مجھے ڈسٹرب لگ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کیا معاملات ہیں؟ میں کہا تمہاری سورہ رحمان کے جو موکلان یہ دیو ہے نا, اس کے ماتے جو ہے یہ آ گیا ہے, تم اس کی دعوت دے رہے ہو اس کی؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا بگڑ گیا یہ, اور یہ مارنے کو تلا ہوا ہے, اور یہ ایسا ہے کہ جب آتا ہے نا یا تو لے کے جاتا ہے یا دے کے جاتا ہے. صحیح. میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے اس وقت, کیونکہ میں نہیں جانتا تھا ان لوگ اتنا. صحیح. تو کہہ رہے یار کچھ حل کرو, میں بہت پریشان آ گیا اس سے. میں نے کہا اچھا. میں کہا اچھا ایک حل تو ہے, تم پانی منگاؤ. انہوں نے پانی منگایا, پانی کا کٹورا آیا, میں نے پانی پہ دم کیا, اپنا کام کیا. کام کرنے کے بعد میں نے کہا یہ پی لو. انہوں نے پانی پی کے, میں کہا لاؤ مجھے دے دو. انہوں نے مجھے دے دیا. میں نے پانی کا پہلا ہاتھ میں رکھا, میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا تیری دعوت ہے. کہہ رہے کہاں؟ میں نے کہا میرے جسم میں, میرے وجود میں. کہہ رہے میں تجھے مار دوں گا. میں نے کہا مار دیو, کم از کم اس کی تو جان چھٹے گی. ہم نے وہ پانی پی لیا. کامران بھائی پانی پیا ہے اور میری طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی ہے, حالات بگڑنے شروع ہوئی ہے میری. اچھا جب میں نے دیکھا نا میرے حالات بگڑ رہے ہیں, میں وہاں سے نکل کے بھاگا, ننگے پیر بھاگا. ابھی سارے میرے پیچھے پیچھے, میں آگے آگے. میں نے بس اپنے گھر کے دروازے پہ بیل پہ انگلی رکھی ہے, میں دھڑ کر کے نیچے گر گیا. ہماری والدہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے, انہوں نے گیٹ کھولا, ایک دم وہ آئی. انہوں نے کہا ارے واجد کیا ہوا, واجد کیا ہوا؟ انہوں نے شور مچایا تو ہماری دادی ماما پاپا پڑھائی پہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے کمرے میں, تو مجھے اٹھا کے وہ اندر تک گھسیٹ کر لے گئیں. صحیح. کامران بھائی مجھے تو ہوش نہیں تھا. ہماری دادی بتاتی ہیں, والدہ بتاتی ہیں کہ میری پوری جنس چینج ہو گئی تھی. صحیح. پورا جسم میرا بدل گیا تھا, میرا چہرہ بدل گیا تھا. جیسے اکثر عموماً آپ فلموں میں دیکھتے ہو نا کہ پوری کی جنس ہی تبدیل ہو گئی, جی جی, ایسی کیفیت ہو گئی تھی, اور ایسی ہو گئی تھی جیسے کسی بوڑھے شخص کی. تو ہماری والدہ چیخ مار کے ڈر گئی تھی, اور وہ چادر ڈال دی تھی انہوں نے میرے منہ پر, مطلب دیکھا نہیں جا رہا تھا ان سے. تو وہ بھاگتی ہوئی چیختی ہوئی گئی, کہہ رہی تم پڑھتے رہو گے اور تمہارا بچہ مر جائے گا. اس کی جنس چینج ہو گئی ہے, اس کا وہ چہرہ چینج ہو گیا, پورا وجود چینج ہو گیا اس کا. تو میں حضور اپنی پڑھائی چھوڑ کر اٹھے, کمرے میں آئے, پردہ ہٹایا, میرا چہرہ تھا. انہوں نے پانی دم کرا, میرے چہرے پہ مارا, میں کھڑا ہوا, ہوش میں آیا اپنے. پھر جو مجھے میاں حضور نے جو سنائی ہے اس وقت مجھے کلاسیکل ڈانٹ پڑی. اور یہاں میاں حضور نے کہا ابے سالو, ہم نے 6 سال بعد دعوت دی تھی اور تم نے ابھی 6 دن میں ہی دعوت دے دی اس کی. کتنا عرصہ ہوا ہے تمہیں پڑھتے ہوئے, جو تم نے اس کی دعوت دے دی, اس کو بلا لیا, اور وہ بھی اپنے وجود میں. اگر تم ایک لمحہ لیٹ ہو جاتے تو تمہیں مار دیتا یہ. تو ہم سنتے گئے, تو دادی پھر ہماری تھوڑا سائٹ لیتی تھی, تو دادی نے بولا اب چھوڑ, اس کو غلطی ہو گئی, اس کو معاف کر دے. تو پاپا نے کہا اس نے غلطی کیوں کری, اس رستے میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ہم نے ہمت کر کے تھوڑا سا بولا, میں نے کہا میں نے تو آپ کے بھروسے پہ کیا تھا, میرے پیچھے آپ ہے. کہنے جبھی تم بچ بھی گئے, کیا بات, جبھی تم بچ بھی گئے, ورنہ یہ چھوڑتے نہیں یہ. اور پاپا کہنے میں خود حیرت میں ہوں کہ انہیں چھوڑ کیسے دیا تمہیں. اب جاؤ, وہ کمرے میں کھڑا ہوا, اس کو لے جاؤ.
اب ہم خوشی خوشی اٹھے, بن منگایا کوئی چیز, کسی کی محنت کسی کی تھی, مل کسی کو گئی, اٹھا کے ہم کارخانے لے گئے, صحیح پھر اس سے اپنے کپڑے دھلواتے تھے. صحیح ہاں, جی اور یہ تو ہمارے مطلب چھوٹے بھائیوں نے بھی دیکھا ہے یہ معاملہ, یہ واقعات. صحیح ان سب نے تو بہت بعد میں شروع کیے ہیں یہ کام, بہت بعد شروع کیے. مطلب کامران بھائی 1998 سے لے کر سن 2005 میں میری شادی ہوئی تھی. تو جب میری شادی تھی نا تو میاں حضور نے مجھے وہی الفاظ بولے تھے جو دادا میاں نے میاں کو بولے تھے. صحیح, یا بھوت پال دو یا بھوت پال دو, کہ اپنا سامان اٹھاؤ سارا کارخانے میں جو کچھ تمہارا ہے, اور یہ مجھ سے عہد لو کہ اب تم ان کو نہیں بلاؤ گے. صحیح میں نے سارا سامان پھینکوایا, مجھ سے عہد لیا, مجھ سے بیعت لی. جس دن یہ ہمارا کام ہوا نا, جس دن پھینکا ہے کامران بھائی, میں بالکل ریموو ہو گیا تھا. صحیح ایسا ریموو ہوا تھا کہ جیسے میں یہ کام ہی نہیں جانتا. صحیح کہ مطلب پورے 7 سال کی محنت جو نا پوری ختم ہو گئی تھی, ختم کر دی تھی پوری. اس کے بعد پھر میں نے مجھے ذکر تعلیم کیا, صحیح کہا جاؤ اب یہ وقت ہے, اب یہ کرو. اب نے ذکر شروع کیا. جب اس میں ہمیں 6 مہینے گزرے نا, میں رونے لگا رات کو. میں رات کو رونے لگا. تو میں نے خود سے ہی سوال کیا, یار واجد تو نے نا 7 سال ضائع کر دیے اپنے. کیوں ضائع کر دیے؟ جبکہ اس میں بھی ہم اپنی مثال آپ تھے صحیح عملیات کی دنیا میں, لیکن اس وقت ہم جناتوں سے ان سے کام لیا کرتے تھے. صحیح لیکن جب ہم اس راستے میں جب ہم